آج میں ان تمام بزرگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، جن پر خدا کی یہ دیا ہوئی ہے، پرمیشور کی یہ دیا ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے کہ جب وہ خدا کے حضور آتے ہیں اور اس کی سچائی کو جانتے ہیں، اس کی پوترتا اور اس کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں تو اپنا حال دیکھ کر وہ روتے ہیں۔ میں ایسے تمام بزرگوں اور ایسے تمام سنتوں کے آنسوؤں کو سلام کہتا ہوں۔ میں ان کو بھی یاد کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں خدا کے حکم سے بہت کچھ کہا، بہت کچھ کیا، جیسا کچھ ان کو خدا کی طرف سے ظاہر کیا گیا اس کے مطابق انہوں نے اپنا راستہ چلنے کی کوشش کی۔ انسان ہوتے ہوئے جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ لوگ کہنے لگے یہ گیانی ہے، لوگوں نے کہا یہ پہنچ گئے، یہ بہت پہنچا ہوا شخص ہے، لیکن ایک ایسی منزل آئی جہاں پہنچ کر وہ گھبرا گئے اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس زندگی کے سفر کے بعد آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے، آپ کی کیا امید ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے کیا اس پر بھروسہ کر کے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ خدا کی حضوری میں داخل ہو جاؤ گے؟ انہوں نے صفائی سے بتا دیا، آج ہم نے دیکھ لیا کہ ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں ایسے بزرگوں کے پیروں کی دھول کو سلام کہتا ہوں۔ یہ سچ ہے، خداوند کا ایک بندہ داؤد نام کا کہتا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ ہے زبور۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ اپنی بائبل کھولیے، اس میں سے پڑھتے ہیں۔ زبور ہے 130 اور اس کی ایک آیت میں پڑھوں گا اور دیکھیں گے آپ کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ خدا کے کلام کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ ایسا لکھا ہے، آئے خداوند میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے، آئے خداوند میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ آئے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ یہ داؤد نبی کا کہنا ہے۔ کوئی قائم رہ سکتا ہے روز حساب میں؟ کوئی کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے گا جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے؟ ایک اور جگہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، امثال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ امثال کی کتاب ایک اور اس کا 20واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں داؤد کے بعد جو نبی اس کا لڑکا تھا سلیمان بادشاہ، وہ یہ کہتا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی دل کو صاف کر لیا اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے نیک کام کر کے اپنے دل کو صاف کر لیا، اپنی نیکیوں سے ڈھانک دیا اپنی بدی کو، اور میں نے اپنے گناہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، ایسا کہ جب میں خدا کے حضور کھڑا ہوں تو کہہ سکوں میں نے تیری ساری شریعت پر عمل کیا ہے، تیرے سارے حکموں کو مانا ہے، جو کچھ چاہیے تھا وہ میں نے کر لیا، جو مجھے دھرم بتایا گیا تھا وہ سارا کرم میں نے کر لیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر خداوند بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ لیکن خدا کا شکر ہو، اسی داؤد پر خدا نے ایک اور بات ظاہر کی ہے۔ اس نے کہا مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور کہا میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں سوائے میری کالی کرتوتوں کے، یہ میرے ہاتھ میرے مخالف ہیں،
اور یہ میرے خلاف گواہی دیں گے، اب میں کس کے ہاتھ کی طرف دیکھوں؟ شکر ہے یہاں لکھا مغفرت تیرے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں چھٹکارا ہے، اس کے ہاتھ میں نجات ہے، اس کے ہاتھ میں معافی ہے، اس کے ہاتھ میں مکتی ہے۔ اسی مکتی کے بارے میں ہم، اسی نجات کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں خدا کے کلام میں سے۔ اور آج خدا کے کلام میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ انسان جو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے کاموں کو یاد کر کے کہتا ہے سوائے کالی کرتوتوں کے میرے پلے کچھ نہیں، میری نیکیاں مجھے بچا نہیں سکتی، اور وہ خدا کے حضور روتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداوند اگر تو مجھے نہ بچائے تو میں بچ نہیں سکتا۔ یہ نوبت بہت مبارک نوبت ہے۔ اگر کوئی انسان اس بات کو پہچان لے کہ میں بچ نہیں سکتا اور وہ خدا کے حضور روتا ہے تو اس کا ہر آنسو خدا کی نظر میں قیمتی ہے، کیونکہ خدا نے خود ہی انسان کی نجات کے لیے انتظام کیا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام میں سے کچھ ایسی جگہوں سے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جہاں پر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی خدا نے کیا ہے کچھ انسان کی نجات کے لیے۔ اس نے کہا میں اپنے آپ ہی کروں گا، اور اگر ہم خدا سے اپنی لاچاری کی حالت میں فریاد کرتے ہیں کہ مجھے بچا، مرنے کے بعد میری کوئی امید نہیں، مجھے کچھ یقین نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ میرا کیا حشر ہوگا، سب کچھ میں نے کر کے دیکھ لیا، ابھی بھی دل میں اطمینان نہیں، مجھے معلوم نہیں میرے گناہوں کی معافی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، مجھے نہیں معلوم کسے پکاروں، کون کرے گا میری شفاعت، کون کھڑا ہو کے میری طرف سے کہے گا اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کا حساب میں نے کیا ہے کوئی؟ سنو، خداوند کے کلام میں ایک خدا کے نبی کا ذکر ہے، اس کا نام ہے یسایہ، اور اس کے کلام میں سے میں ایک حصہ پڑھ رہا ہوں، یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 59واں باب اور اس کی کچھ آیتیں پڑھیں گے۔ اور دیکھو یہاں کیا لکھا ہے، اس میں دو باتیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات یہ دیکھیں گے کہ خدا بتا رہا انسان کا حال ایسا ہے کیسا۔ خدا انسان کو جب دیکھتا ہے تو کیا نظر آتا ہے اس کے اندر؟ باہر سے تو ہماری زندگی کی لوگ راست بازیاں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم بات بہت اچھی کر سکتے ہیں، کبھی کبھی جب لوگوں کام ہم ایسے کر سکتے ہیں جن سے ہم اپنی کالی کرتوتوں کو چھپا لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ بڑا خیرات کرنے والا آدمی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے تھا، یہ تو صرف خدا ہی دیکھتا ہے۔ سنو، خدا جو کچھ دیکھتا ہے انسان کا حال، اور پھر آپ یہ دیکھو گے انسان کا حال ہی نہیں بلکہ آپ خدا کی رحمت کا، اس کے فضل کا، اس کی محبت، اس کی دیا کا کمال بھی دیکھو گے۔ سنیے، ایسا لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے ایسا روپوش کیا، ایسا چھپا دیا ہے کہ وہ نہیں سنتا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے آلودہ ہیں، سنی ہوئی ہیں، لبڑی ہوئی ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے ہیں، تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ ایک اور جگہ لکھا، ہم اسی منہ سے خدا کا پاک نام لیتے ہیں اور اسی زبان سے پھر گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو تم جب خدا کی تعریف کرتے ہو، کیونکہ تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے، کوئی انصاف کی بات پیش نہیں کرتا، کوئی سچائی سے حجت نہیں کرتا، وہ بطالت پر توکل کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، زیانکاری سے بارور ہو کر بد کرداری کو جنم دیتے ہیں۔ گناہ جب انسان کے اندر بڑھ چکا جنم دیتا ہے پھر وہ موت کو، وہ افعی کے انڈے سہتے ہیں اور مکڑی کا جالا تنتے ہیں، جو ان کے انڈوں میں سے کچھ کھائے مر جائے گا، اور جو ان میں سے توڑا جائے اس سے افعی نکلے گا۔ خطرناک قسم کا سانپ، ان کے جالے سے پوشاک نہیں بنتی، وہ اپنی دستکاری سے ملبس نہ ہوں گے، ان کے اعمال بد کرداری کے ہیں اور ظلم کا کام ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، ان کے خیالات بد کرداری کے ہیں، تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے، وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے۔
اور ان کی روش میں انصاف نہیں، وہ اپنے لیے ٹیڑھی راہ بناتے ہیں، جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا۔ اس لیے انصاف ہم سے دور ہے اور صداقت ہمارے نزدیک نہیں آتی۔ ہم نور کا انتظار کرتے ہیں پر دیکھو تاریکی ہے، روشنی کا پر اندھیرے میں چلتے ہیں۔ ہم دیوار کو اندھے کی طرح ٹٹولتے ہیں، ہاں یوں ٹٹولتے ہیں کہ گویا ہماری آنکھیں نہیں۔ ہم دوپہر کو یوں ٹھوکر کھاتے ہیں گویا رات ہو گئی۔ ہم تندرستوں کے درمیان گویا مردہ ہیں۔ ہم سب کے سب ریچھوں کی مانند غراتے ہیں، کبوتروں کی طرح کڑتے ہیں۔ ہم انصاف کی راہ تکتے ہیں پر وہ کہیں نہیں، نجات کے منتظر ہیں پر وہ ہم سے دور ہے۔ کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں۔ ہم نے خطا کی، خدا کا انکار کیا اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے۔ ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کہیں اور دل میں باطل تصور کر کے دروغ گوئی کی۔ عدالت ہٹائی گئی، انصاف دور کھڑا ہو رہا، صداقت بازار میں گر پڑی، سلامتی داخل نہیں ہو سکتی، ہاں راستی گم ہو گئی، اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کے دل کا حال۔ اب دیکھیے خدا ان کے رحم کا کمال جو ظاہر ہوا ہے۔ خداوند نے دیکھا اور اس کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں اور تعجب کیا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ اس لیے اسی کے بازو نے اس کے لیے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا۔ میں نے سلام کیا ان تمام آنسوؤں کو جو خدا کے حضور بہائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداوند اگر تو رحم نہ کرے تو میری رہائی نہیں۔ میں نے ان بزرگوں کے قدموں کی دھول کو سلام کیا ہے جنہوں نے ساری زندگی سب کچھ کرنے کے بعد یہ پہچان لیا نجات حاصل کرنا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں۔ اگر خدا رحم نہ کرے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ خدا کا شکر ہو، خدا اس حالت کو دیکھ کے ترس کھاتا ہے، ترس کھاتا ہے۔ وہ انسان نہیں، اس نے خود ایک کام کیا ہے جو انسان کے بس کا نہیں۔ لکھا ہے خداوند نے دیکھا کوئی انسان نہیں۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان تو خود ہی، ہر ایک انسان اپنے آپ میں بندھا ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا سب نے گناہ کیا ہے، اس لیے خدا کو خود ہی کچھ کرنا پڑا ہے اور اس نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ خدا کے کلام میں دیکھیں گے اس نے کیا کیا ہے۔ خداوند نے فرمایا، یہاں پر لکھا اس نے دیکھا کوئی آدمی نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، اسی کے بازو نے، اسی کے ہاتھ نے نجات حاصل کی اور اسی کی راست بازی نے اسے سنبھالا۔ گناہگار انسان کو اگر کوئی سہارا ہے تو خدا کی نجات کا ہے جو وہ بخش دے، خدا کی راست بازی کا ہے جو عطا کر دے۔ خدا ہمیں چھٹکارا دے دے، پاپ سے، گناہ سے بچا لے، چھڑا لے دلدل میں سے، اور اس کے بعد خدا اپنے آپ ہی ہمیں طاقت دے کہ ہم اس کے راستے پر چل سکیں۔ یہ خدا نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ دیکھو لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں اس نجات کے بارے میں جو خدا نے انسان کے لیے تیار کی ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب، اور ہم اس میں سے پڑھتے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ لکھا کہ جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو اس کے ماں باپ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا۔
خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق وہ قربانی کریں تو لکھا ہے کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام کا ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز آدمی تھا اور خدا ترس، خدا سے ڈرنے والا، اور اسرائیل کی تسلی اور اس کے چھٹکارے کا منتظر تھا۔ انتظار کر رہا تھا کہ خدا نے کچھ کرنا ہے، کہا ہے اس نے یسایہ کے معرفت، وہ اس بات کی انتظار میں تھا۔ اور روح القدس اس پر تھا، خدا کا پاک روح اس کے اوپر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ اور روح کی ہدایت سے وہ ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے، شمعون نے اسے یعنی یسوع کو، چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، آئے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق جیسا تو نے وعدہ کیا ہے سلامتی سے رخصت کرتا ہے۔ واہ واہ، مسیح کو گود میں لیا اور یقین آ گیا کہ اب میں سلامتی کے ساتھ خدا کے گھر جا سکتا ہوں۔ تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ نجات ایک شخص میں ظاہر ہوئی ہے، وہ شخص نجات ہے، اس کا نام یسوع رکھا گیا، خدا بچانے والا۔ کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے واسطے تیار کی ہے۔ خدا نے تمام دنیا کی امتوں کے واسطے، انسان کے لیے، نسل انسانی کے لیے ایک نجات تیار کر کے پیش کی ہے۔ یہ ہے وہ نجات۔ اسے حاصل کرنے کے بعد ہر ایک آدمی اس بزرگ شمعون کی طرح کہہ سکتا ہے، میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب میں سلامتی کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ میری سلامتی اس پر ہے کہ تیری نجات میرے پاس ہے، جو کچھ تو نے کیا ہے اس پر میرا بھروسہ ہے۔ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی۔ ساری امتیں اپنے لیے کسی نہ کسی طرح اپنی نجات کا انتظام تیار کرتی رہی اور کرتی رہیں گی، لیکن ایک وہ نجات ہے جو خدا نے تیار کی ہے، اس کے ہاتھ نے تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ یہ ہے وہ کام جو خدا نے انسان کی نجات کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کہ اچانک یہ بات ہو گئی ہے اور کسی کو پہلے پتہ نہیں تھا۔ نہیں، خداوند نے اس کے بارے میں پہلے ہی سے بتا دیا تھا، پہلے ہی سے انسان کو تیار کیا تھا اور بتایا تھا کہ خدا جیسے آپ ہی نجات کا بندوبست کر رہا ہے، ویسے ہی نجات کا نشان بھی اپنے آپ ہی دے گا۔ نہ انسان کے ہاتھ میں نجات ہے، اور نہ ہی انسان نے کوئی اس بات کا نشان انسان کو دیا ہے۔ نجات بھی خدا نے تیار کی ہے تمام دنیا کے لیے، اور نشان بھی خدا ہی نے دیا ہے تاکہ اس پہ شک نہ کیا جا سکے، تاکہ جو کوئی اسے دیکھے، پڑھے، پہچان سکے کہ یہ وہ نشان ہے جو خدا دے رہا ہے، اور اس نے ایسا نشان دیا ہے جو دنیا سے نیارا ہے، بے مثال ہے، عظیم المثل ہے، اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ نشان خدا نے دیا ہے، انسان نے نہیں۔ دیکھو کیسے لکھا ہوا ہے، یسایہ نبی کی کتاب اس کا 7واں باب اور 10ویں آیت۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے یہ، دسویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر۔ اس نے، بادشاہ نے نشان نہیں مانگا، لیکن پھر 14ویں آیت میں لکھا، خداوند
آپ ہی تم کو ایک نشان بخشے گا، چھٹکارے کا، رہائی کا، نجات کا، مکتی کا نشان، تاکہ اس نشان کو دیکھ کے تم اس مکتی کو، اس نجات کو، اس مغفرت اور چھٹکارے کو پہچان لو جو ایک انسان کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ خدا کا کلام ہے جس کے وسیلے سے، جس کی طاقت اور قدرت سے اس نے سب کچھ جو وجود میں آیا، جو کچھ دنیا میں ہے، اسے پیدا کیا ہے۔ انسان کی نجات کے لیے بھی وہی کلمہ ہے، وہی قوت ہے، وہی طاقت ہے جو ایک شکل میں ظاہر ہوئی ہے، جسم میں ظاہر ہوئی ہے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے، خداوند آپ ہی تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام امانویل رکھے گی۔ لوکا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو کس طرح پیدا ہوا، اس پیشن گوئی کے مطابق خداوند نے کہا میں اپنے آپ ہی تم کو ایک نشان دے رہا ہوں، ایسا نشان دے رہا ہوں جسے پا کے تم بہکائے نہیں جا سکو گے، دھوکہ نہیں کھاؤ گے، اتنا صاف نشان ہے۔ اس سے پتہ لگ جائے گا یہی ہے وہ جس کے پاس نجات ہے، یہی ہے وہ جو خدا کی طرف سے انتظام ہوا ہے، جو اس نے خود تیار کیا ساری قوموں کے لیے، یہ ہے وہ۔ اور پہچان یہ بتائی کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام بڑا عجیب ہوگا۔ دیکھو میں پڑھ رہا ہوں اب لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت سے، جہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ بات جو خدا نے فرمائی تھی کہ میں آپ ہی تمہاری نجات کا انتظام کروں گا، آپ ہی ایک نشان دوں گا، وہ بات کیسے پوری ہوئی؟ یہاں اس طرح لکھا ہے، پھر چھٹے مہینے میں، یہ میں 26 آیت سے پڑھ رہا ہوں، لوکا کی انجیل پہلا باب 26ویں آیت سے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ دیکھا کتنی بار لفظ کنواری آیا ہے، اس کنواری کا نام مریم تھا۔ فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ کنواری حاملہ ہوگی، مریم چنی گئی، اور جسے خدا چنتا ہے کون اسے سلام نہ کرے گا؟ فرشتے اسے سلام کرتے ہیں جس پہ خدا کی نظر پڑ جائے۔ فرشتے نے اسے آ کے کہا، مریم سلام، تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے، تو چنی گئی ہے جس کے وسیلے سے خدا کا وہ وعدہ پورا ہونے کو ہے جو اس نے آدم سے کیا تھا، جو اس نے نبیوں سے کیا تھا، جس کا ذکر اس نے یسایہ سے کیا ہے۔ تو ہے وہ کنواری۔ کہنے لگے یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا خدا خود کرے گا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اس سبب سے وہ مولود مقدس جو تجھ سے پیدا ہوگا وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ خدا کا بیٹا اس لیے نہیں کہلاتا کہ خدا نے کوئی جسمانی کام کیا ہے، وہ تو مولود مقدس ہے، وہ تو پہلے ہی سے مقدس ہے، وہ مقدس، وہ پاک خدا کا کلام جس کے وسیلے سے سب کچھ وجود میں آیا ہے، وہ ایک جسم اختیار کرے گا، تیرے وسیلے سے پیدا ہوگا، نشان دیا جا چکا ہے، وہ کنواری سے پیدا ہو کر لوگوں کو واضح دے گا اور کہے گا میرے پاس آؤ، گھبراؤ نہیں، تم اپنے کاموں سے نہیں بچ سکتے، خدا نے ایک کام کیا ہے،
تمہاری نجات کا ذمہ دار میں ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ بخش دیتا ہے تو ہر گناہ ہر خطا، میں ہوں مردہ گناہوں میں مجھ کو جلا۔ سن کے پیغام انجیل کا اے مسیح، تیری قدرت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ اے مسیحا تیرے در پہ آیا ہوں میں، تیری رحمت پہ ایمان لایا ہوں میں۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔